اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 13واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج بروز ہفتہ 29 ذی-القعدہ 1442 ہجری اور 10 جولائی 2021 عیسوی ہے۔ پچھلے پروگراموں میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کی آیات کو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے دیکھیں، اور برطانیہ کا 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن اور 2017 کا امریکہ کا ٹرمپ کا وہ اعلان کہ جس میں وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان دو واقعات میں 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو صہیونی ہیں وہ بڑے ہی گریجولی سلولی موو کر رہے ہیں، لیکن قدم بقدم وہ اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جس میں کہ الٹیمیٹلی دجال یروشلم پر حکومت کرے گا۔ اور یہ وہی ویژن تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھا دیا گیا، جس کا ذکر سورہ صاد میں ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا کہ سورہ صاد کی آیات میں 34 اور 35 نمبر غالباً آیات ہیں، جس میں جسد کا ذکر ہے، دجال کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں الوہاب کی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا ذکر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جو نازل تو مدینہ شریف میں ہوئیں، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربی ان کی ترتیب کو پہلے لکھ دیا۔ یعنی سورہ بقرہ کو آپ دیکھیں تو یہ ہے مدنی صورت، مدینے میں اس کا اکثر حصہ نازل ہوا، لیکن اس کو ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پہ قرآن پاک میں رقم کر دیا گیا۔ اسی طرح مختلف صورتوں کی جو نزول کی ترتیب ہے اور جو اس وقت لکھی ہوئی ترتیب ہے، اس میں فرق بحکم ربی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی صحابہ کرام نے اس کی ترتیب و تدوین کر دی تھی، اور صورتوں کا نازل بعد میں ہونا اور رقم پہلے کیا جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کی ترتیب بھی ایک حکمت بھری بات ہے۔ اسی حکمت کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی 38ویں سورت ہے سورہ صاد، اور ترتیب اور نزول دونوں کے لحاظ سے یہ 38ویں نمبر پہ ہی ہے۔ یعنی کہ سورہ صاد نازل بھی 38ویں نمبر پہ ہوئی، اور آج بھی قرآن پاک میں رقم بھی 38ویں نمبر پہ ہے، اور اس کی نزول و ترتیب میں فرق نہیں کیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بحکم ربی ایز اٹ از رہنے دیا۔ تو اب اس 38 نمبر سورت کا نزول 38ویں نمبر پہ ہونا، اور پھر 38 ہی نمبر پہ اس کی آج کی موجودہ ترتیب ہونا، یہ غیر معمولی بات ہے، قابل غور بات ہے۔ اور پھر جسد والی آیت کے ساتھ بالکل متصل آیت میں الوہاب کا ذکر ہونا، یہ ساری تشریح آپ کو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ دوبارہ بھی اس لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ 38ویں سورت نزول کے لحاظ سے بھی 38ویں ہے، اور آج لکھی گئی ترتیب کے لحاظ سے بھی 38ویں سورت ہے۔ تو یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے، اہم بات ہے۔ سورہ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ غور والی باتیں ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عالمی حقائق اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی نجدی حکومت پچھلے 100 سال سے یاجوج اور ماجوج کی ساتھی ہے، تو اب اس کا ایک ثبوت یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ 2017 ہی میں ٹرمپ کا اعلان ہے یروشلم کا، اور 2017 ہی میں ٹاپ سعودی اسکالر عبداللہ بن سلیمان المنائی کا وہ فتویٰ ہے کہ جی عیسائی بھی
مکہ کی عظیم مسجد کے علاوہ باقی سب مسجدوں میں آ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو مدینہ شریف کے حد حرم کے نشانات ہیں ان کی یہ نجدی لوگ کھلی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ نشانات ہیں جو سلطنت عثمانیہ نے بھی برقرار رکھے، بنائے، تعمیر کیے، اور خود نجدی آل سعود حکومت نے بھی بنائے۔ 1980 کی تعمیر کے نشانات آج 2021 میں بھی موجود ہیں۔ اب یہ کب ان کو آہستہ آہستہ غائب کریں گے، ختم کریں گے، یہ حقیر کو نہیں معلوم، لیکن جس چیز کو یہ ختم کر چکے ہیں 2019 سے 2021 تک، حقیر مختلف جو سعودی عرب کے ٹی وی چینلز ہیں، وہ ٹی وی چینل جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارات کے حوالے سے معروف ہیں، آپ آج ہی وہ چینل لگا کے دیکھ لیں کہ مسجد نبوی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ کون سی تبدیلی؟ وہ یہ ہے کہ 2019 سے پہلے تک مسجد نبوی میں 2 مختلف رنگوں کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایک سرخ رنگ کے قالین تھے جو باقی ساری مسجد میں تھے، اور سبز رنگ کے قالین تھے جو ریاض الجنت میں بچھے ہوئے تھے۔ اور عام مسلمان کو بھی ایک یہ واضح پہچان محسوس ہوتی تھی کہ ہاں جی اب وہ مسجد کے حصے میں سے آگے ریاض الجنت کے گرین قالین والے، سبز قالین والے حصے میں آ گیا ہے۔ تو اب کووڈ اور یہ کرونا اور یہ پینڈیمک اور یہ اس طرح کے خرافات کے بہانے بنا کر کے، اور یہ صفائی ستھرائی اور ویکسینیشن اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے نام پہ آثار رسول کو مٹانے والی نجدی حکومت نے فی الوقت تازہ ترین اپنا کارنامہ یہ دکھایا ہے کہ مسجد نبوی میں سے 2 رنگوں کے قالین ہٹا کر کے اب تمام ایک ہی رنگ کے قالین، سبز قالین بچھا دیے گئے ہیں۔ اب جو ان کے گرویدہ ہیں، جو ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، جن کو سعودی حکومت سے چندہ ملتا ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے نئے قالین بچھا دیے گئے ہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ آپ نے کووڈ کے نام پہ ریاض الجنت کی پہچان ختم کر دی ہے، جو کہ صدیوں کے ایک تسلسل سے عوام الناس کو، مسلمان امت کو بہکانے کی، بھلا دینے کی سازش ہے۔ اور آپ اس سازش کو دانستہ یا نادانستہ، جانتے بوجھتے یا انجان ہوتے ہوئے، کسی بھی طرح آپ اس پر وہی کام کر رہے ہیں جو آپ بہت سے سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی آثار رسول کو مٹانا نجدیوں کا خاصہ ہے، اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے، بہت سی مثالیں ہیں۔ تازہ ترین مثال یہ ہے کہ کووڈ کے نام پہ مسجد نبوی شریف میں سے لال قالین غائب کر دیے گئے ہیں اور سارے نئے سبز قالین بچھا دیے گئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ریاض الجنت کی پہچان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ریاض الجنت ہمارے نبی کی نعت ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، اور یہ وہ شان ہے جو نجدیوں کو قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 1917 کا بالفور ڈیکلریشن برطانوی حکومت کا، اور 2017 کا اعلان ٹرمپ، اور 2017 کا عبداللہ بن سلیمان المنائی سعودی ٹاپ اسکالر کا فتویٰ، اور ان ساری باتوں میں آپ موٹے موٹے نقطے یہ دیکھیں کہ قربانی اور حج کو موقوف کرنا یہ دجال کی وہ سازش ہے جس پہ دنیا بھر کے مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بار بار گزارشات حکومتوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت یا دیگر حکومتیں اور بالخصوص سعودی حکومت ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی گزارشات پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جب ساری دنیا کے مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں 2019 سے 2021 تک کہ وائرس کے نام پر قربانی اور حج کو موقوف کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور سعودی حکومت اس میں پوری طرح امریکیوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک موٹا نقطہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یا 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یا کندھے سے کندھا مت ملائیں۔
تو اب یہ احادیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کندھے سے کندھا ملا کے پڑھو، اگر بیچ میں خلا چھوڑو گے تو شیطان گھسے گا، اور جب شیطان گھسے گا تو وہ خرابی ہی کرے گا۔ اب ان نجدیوں کا حال یہ ہے کہ یہ 100 سال انہوں نے یہ زمین ہموار کی ہے، رستہ ہموار کیا ہے کندھے سے کندھا چھوڑ کے نماز پڑھنے کا۔ ان کا طریقہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے کہ یہ گٹے سے گٹا، ٹخنے سے ٹخنا ملا لیتے ہیں، لیکن کندھے سے کندھا نہیں ملاتے۔ اور عملی طور پر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پہلی رکعت شروع کرتے ہیں باجماعت تو ان کے گٹے سے گٹے یا ٹخنے سے ٹخنے ملے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا دور ہوتا ہے۔ پہلی ہی رکعت کا جب رکوع اور سجدہ ہوتا ہے اور جب لوگ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو عمومی مشاہدہ یہی ہے کہ ان کے کندھے بھی دور ہو جاتے ہیں اور ان کے گٹے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور ہر بندہ ایک انفرادی حیثیت میں الگ الگ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ 2019 سے پہلے بھی حقیر کا مشاہدہ ایسے ہی تھا اور بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ایسے ہی ہے۔ بہت سی تصویریں اور ویڈیوز اس بات کی ثبوت گواہ موجود تھیں اور ہیں۔ یعنی اب آپ اس تاریخی واقعے کو یاد کریں کہ جب ابو جہل اور اس کی کابینہ نے، اس کے کافر ساتھیوں نے مکہ شریف میں دارالندوہ نام کے گھر میں بیٹھ کے معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیبی خبر سے مطلع فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر خود حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ شہر سے روانہ ہوئے، اور پھر وہ غار ثور کا واقعہ اور پھر وہ ہجرت کا واقعہ ہوا۔ اب یہ ہماری کتابیں، تاریخی کتب، احادیث کی کتب، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کافروں نے جب حضور کے اس گھر کا محاصرہ کیا جہاں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں گٹے سے گٹا ملا کر کے وہ تلواریں سونت لیں۔ یعنی یہ گٹے سے گٹا ملانا آپ سوچیں کہ یہ کن کی جو ہے نا وہ نسبت ہے۔ دارالندوہ نام کے گھر میں بیٹھ کے ابو جہل اور اس کی کابینہ نے جو قتل کی سازش تیار کی تھی، تو پھر سرکار کے گھر کا محاصرہ انہوں نے اس انداز میں کیا تھا کہ انہوں نے گٹے سے گٹا ملایا تھا، ٹخنے سے ٹخنا ملایا تھا، اور اتفاق کہہ لیں یا تجاہل عارفانہ کہہ لیں کہ یہ نجدی آج بھی انہی لوگوں کی سنت پہ عمل پیرا ہیں۔ گٹے سے گٹا تو ملاتے ہیں لیکن کندھے سے کندھا نہیں ملاتے۔ اور آج بھی کووڈ کو ہٹ کے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ پچھلے 2019 سے پہلے کے بھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، حقیر نے خود ان کو سعودیہ میں رہ کے دیکھا ہے کہ جب پہلی رکعت میں یہ ٹخنا ملاتے تھے تو دوسری رکعت میں ان کا ٹخنا بھی دور ہو جاتا تھا، اور یہ بالکل ویسے ہی انفرادی الگ الگ کھڑے نظر آتے تھے جیسے آج یہ کووڈ کے بہانے الگ نظر آتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن اور 2017 کا اعلان ٹرمپ اگر 100 سال پرولونگ کرتا ہے اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی چالیں چلتے ہیں، تو اسی چالیں چلنے میں انہوں نے پہلے سے 100 سال مسلمانوں کو نجدی حکومت کے ذریعے، نجدی آل شیخ کے ذریعے یہ آہستہ آہستہ ذہنوں میں باور کرایا ہے کہ ہاں جی کندھے سے کندھا چھوڑ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نجدی فتویٰ ہے، یہ سعودی فتویٰ ہے۔ اور سعودی فتووں کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کی ایک عملی مثال ایک اور سن لیں۔ جو لوگ عمرے اور حج پہ جا چکے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، میدان عرفات کی زیارت کر چکے ہیں یا کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے، ان سب سے اس حقیر کی گزارش ہے کہ آج سن 2021 کا 10 جولائی ہفتے کا دن ہے لاہور شہر میں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آج میدان عرفات چلے جائیں یا عن قریب اگر جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ نجدی وہ لوگ ہیں جو حج کو آج سے نہیں پچھلے 30-40 سالوں سے موقوف کیے بیٹھے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب مکہ اور مدینہ کے لیے حدود حرم کے نشانات مقرر ہیں،
جو کہ یہ 2017 میں فتویٰ دے کے ان نشانات کی اہمیت کو غیر مؤثر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح منا، مزدلفہ اور عرفات، ان تینوں جگہوں پر، ان تینوں مقامات کی حدیں مقرر ہیں، اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر ہیں، اور یہ نجدی، وہابی، آل سعود، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1980 کی گرینڈ کنسٹرکشن کے نام پہ بہت سے آثار رسول کو ختم کیا، اور اصل انہوں نے یہ کام کیا کہ حج کا جو رکن اعظم ہے، جو میدان عرفات کا خطبہ ہے، جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس 9 ذی الحجہ کے رکن اعظم کو ختم کرنے کی سازش انہوں نے یوں کی کہ مسجد نمرہ کی پرانی عمارت کو انہوں نے شہید کیا اور نئی عمارت کو بنایا، تو اس طرح بنایا کہ اب سعودی امام میدان عرفات سے باہر ہوتا ہے جس دن عرفات کا خطبہ ہوتا ہے۔ اب آپ یوں دیکھیں کہ جب سے یہ کووڈ کا معاملہ آیا تو دنیا اور خصوصاً مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا موقوف کیا جانا اور حج کا موقوف کیا جانا، یہ ایک مسلسل سازش کے طور پہ مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور بار بار اپنی گزارشات حکومتوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن حکومتیں وہ ہیں جو قرآن پاک کی آیت من کل حدب ینسلون کے تحت یاجوج اور ماجوج کی ساتھی ہیں۔ من کل حدب ینسلون، یہاں پہ لفظ کل اس حقیر کا بیان کردہ نہیں ہے، لفظ کل اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے، ارشاد فرمایا ہوا ہے، یعنی جب دجال کی وہ سیج سجانے والے یاجوج اور ماجوج حتمی مرحلے میں پہنچیں گے تو اس وقت حکومت خواہ چینی ہو، خواہ روسی ہو، خواہ پاکستانی ہو، خواہ مصری ہو، خواہ سعودی ہو، یہ سب من کل حدب ینسلون کے زمرے میں ہوں گے اور ہیں۔ اس کی یہی تو مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ حج کا موقوف کیا جانا کووڈ کے بہانے میں تو 2019 میں سامنے آیا، لیکن ان نجدیوں نے کندھے سے کندھا چھوڑ کے نماز پڑھنا تو کئی دہائیوں سے شروع کر رکھا ہے، اور حج کا موقوف کرنا تو انہوں نے 1980 سے 1981 سے شروع کر رکھا ہے، جب سے انہوں نے یہ گرینڈ کنسٹرکشن اور گرینڈ ایکسپینشن کے نام پہ تعمیرات کی ہیں۔ اب اس کو غور سے سنیں کہ پہلے یہ تھا کہ جب حدود عرفات کے میدان کی حد مقرر تھی اور مسجد نمرہ اپنی پرانی تعمیر میں 1980 تک موجود تھی، تو امام جو تھا وہ حدود عرفات کے اندر کھڑا ہوتا تھا، اور یاد رہے کہ عرفات کا خطبہ حج کا رکن اعظم ہے۔ جس بھی مرد یا عورت یا بچے کا رکن اعظم رہ گیا، اس نے عرفات کا خطبہ وہاں شمولیت اختیار نہ کی، وہاں نہ خطبہ سنا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ سب مشترکہ فتوے ہیں شیعوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، سنیوں کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ یوں محسوس کریں کہ 1980 تک امام جو تھا، اچھا یہ بھی ایک اہم بات نوٹ فرما لیں کہ مسجد نمرہ پورے سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، باقی تمام جو دن ہے پورے سال کے وہ یہ مسجد نمرہ بند رہتی ہے، اور یہ صرف 9 ذی الحجہ کو کھلتی ہے، اور صرف 2 نمازوں کے لیے کھلتی ہے، ظہر اور عصر، جو کہ حج کے موقع پہ حضور نے ملا کر پڑھی، اور انہی کی سنت میں ہم سارے مسلمان آج بھی ظہر اور عصر کو ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد مغرب اور عشاء مزدلفہ کے میدان میں جا کے پڑھنے کا حکم ہے، یعنی عرفات چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے مسجد نمرہ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا سال بند رہتی ہے۔ مسلمانوں یہ بات غور سے سنو، وہ مسجد جو اللہ اور رسول کے حکم سے صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے اور صرف 2 نمازوں کے لیے کھلتی ہے، صرف حج کے خطبے کے لیے اور ظہر اور عصر کی ملا کر کے جماعتیں پڑھنے کے لیے کھلتی ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے ظہر کے وہ نمازیں ادا کی اس کے بعد آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، یہ عرفات کا ذکر ہے۔ اور اس عرفات کے خطبے میں، اس حج کے رکن اعظم میں 1980 تک جو امام تھا وہ میدان عرفات کی حد کے اندر ہوتا تھا،
یعنی خطبہ پڑھنے والا بھی حدود عرفات کے اندر موجود ہوتا تھا اور خطبہ سننے والے بھی حدود عرفات کے اندر موجود ہوتے تھے، تو حج اپنی اصل روح کے مطابق جاری تھا۔ پھر 1981 میں ان نجدیوں نے، ان آل سعود نے، آل شیخ کے ان فتوے دینے والوں نے مسلمان امت سے چھپا کر کے یہ کام کیا کہ پرانی مسجد کو جب شہید کیا اور نئی مسجد بنائی، تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، حقیر نے 2012 کے نومبر سے 2018 کے نومبر تک یہ 6 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، اور بہرحال الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکہ مدینہ کی زیارات کا موقع ملا، اور میدان عرفات میں اس حقیر کو اللہ کے فضل سے حج کا موقع بھی ملا۔ اس حج کی کہانی بھی آپ کو کسی وقت بعد میں سنائیں گے، اور حقیر نے بہت سی نشانیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جا کے دیکھیے گا کہ آج 2021 میں جو 1981 کی تعمیر کردہ مسجد نمرہ ہے، اس کے 3 گنبد اور جو اگلے فرنٹ والے مینار ہیں اور جو محراب ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہ آج حدود عرفات سے باہر ہے۔ اور حدود عرفات کے بورڈ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دور کے بنے ہوئے بھی نشانات آج بھی نظر آئیں گے، اور انہی نجدیوں کے، آل سعود کے، سعودی حکومت کے بنے ہوئے حدود عرفات کے بورڈ آج بھی نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس حدود عرفات سے تقریباً 7 صفیں آگے جا کر کے انہوں نے محراب بنائی ہے، یعنی انہوں نے انٹینشنلی جان بوجھ کر امام کو، اس مسجد کے امام کو جو پورے سال میں ایک دن کھلتی ہے، صرف خطبہ حج کے لیے کھلتی ہے، صرف 2 نمازوں کے لیے کھلتی ہے، اور پھر مغرب ہونے سے پہلے بند ہو جاتی ہے، تو اس مسجد کے اس امام کو انہوں نے حدود عرفات سے باہر کھڑا کر دیا۔ یعنی آج تقریباً 7 صفیں آگے چلی گئی ہیں، حدود عرفات سے باہر نکل گئی ہیں، حدود مزدلفہ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ یعنی آج یہ ہے کہ حج کا خطبہ پڑھنے والا امام مزدلفہ میں کھڑا ہے، حدود عرفات سے باہر ہے، جبکہ سننے والے چند ایک جو وہ 7 صفوں والے ہیں وہ مزدلفہ میں ہیں، اور باقی جو لاکھوں لوگ ہیں وہ حدود عرفات میں ہیں۔ تو کیسی انہوں نے کھچڑی پکائی ہے، کیسا انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے یہ کام خود کیا ہے، اسی لیے خود ہی فوراً آل شیخ نے اور سعودی مفتیوں نے حکومت کے پریشر پر یا حکومت کے ساتھ مل کر کے فوراً ہی فتوے بھی جاری کر دیے۔ ہاں جی اگر توسیع ہو گئی ہے اور اگر غلطی سے مسجد آگے بڑھ گئی ہے اور اگر امام آگے چلا گیا ہے تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ یہ ہے کہ جی حج تو ہو جاتا ہے جی۔ اچھا جی، اب اس کو آپ یوں دیکھیں کہ جس طرح باپ اور بیٹے کی گواہیاں ایک دوسرے کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتی عمومی عدالتوں میں، اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کی تعمیر کرنے والے خود یہ سعودی، امام کو حدود عرفات سے باہر نکالنے والے خود یہ سعودی، آل سعود، آل شیخ، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے وہ جو نسل والے مفتی ہیں، جو انہوں نے فتوے دیے کہ جی کوئی بات نہیں، یہ تو بس چھوٹی سی غلطی تھی۔ اچھا جی، اب اس غلطی کا آپ تجزیہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ کیا حج صرف 2019 میں کووڈ کی وجہ سے موقوف کیا گیا یا 1981 سے ہی یہ نجدی اس کو موقوف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سنیں، تجزیہ یہ ہے کہ جی جب مسجد نمرہ جیسی عظیم الشان قسم کی عمارت بنتی ہے اور سعودی عرب جیسے ملک میں بنتی ہے تو جاننے والے جانتے ہیں، سننے والے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ بغیر نقشے کے نہیں بنتی۔ نقشہ بنتا ہے، پھر نقشے کی چیکنگ ہوتی ہے، پھر نقشے کی منظوری ہوتی ہے، پھر جتنا اس کا فائنانس ہے، جتنا اس کو بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے وزیر مالیات اور وہ ساری ٹیم انوالو ہوتی ہے،
اس کے پیسوں کی منظوری ہوتی ہے، کابینہ سے منظوری ملتی ہے، وہ بادشاہ کی ٹیم نے ساری منظوری دی ہے، نقشے بنے ہیں، ان نقشوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ پھر جب تعمیر شروع ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایک بندہ انوالو تھا؟ کتنے ہی مزدور، کتنے ہی راج، کتنے ہی انجینئر، کتنے ہی مکینیکل کا کام کرنے والے، الیکٹریکل کا کام کرنے والے، سول کا کام کرنے والے، پلمبنگ کا کام کرنے والے، ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ کا کام کرنے والے، ٹائلوں کا فنشنگ کا کام کرنے والے، رنگ و روغن کا کام کرنے والے، یعنی ہزارہا لوگوں کی ٹیم تھی جس نے مسجد نمرہ کو بنایا۔ اور کہنے والے مفتی صاحب بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو غلطی تھی۔ کیا دل مانتا ہے کہ یہ غلطی تھی؟ اتنا آپ نے خود سلطنت عثمانیہ کے نشانات اس حقیر نے خود دیکھے ہیں میدان عرفات کے۔ سعودی آل سعود حکومت کے بنے ہوئے حدود عرفات کے نشان اس حقیر نے خود دیکھے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ تو ان سے جب آپ 7 صفیں آگے بڑھا رہے تھے اور لاکھوں ہزاروں لوگ اس تعمیر میں انوالو تھے، تو پھر کیا اس کو غلطی کہا جا سکتا ہے؟ بالیقین یہ غلطی نہیں ہے، یہ جرم ہے، اور یہ وہی جرم ہے جس کو آج دنیا 2019 سے 21 تک میں تو کووڈ کے نام پہ دیکھ رہی ہے، لیکن 1981 میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ کوئی ایسا وائرس، کوئی ایسا پینڈیمک، کوئی ایسی اچھوت بیماری، ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری کا تصور تو اس وقت دنیا میں ایسا نہیں پھیلا ہوا تھا جیسا آج اب یہ شور مچایا جا رہا ہے۔ اچھا جی چلو، بنانے والے بھی سعودی خود، امام کو حدود عرفات سے باہر نکالنے والے بھی سعودی خود، اور فتویٰ دینے والے بھی خود۔ حالانکہ ایک ہی فریق کا فتویٰ اسی فریق کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے بیٹے اور باپ کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں عموماً قبول نہیں ہوتی۔ تو اچھا چلیں، اب اسی غلطی کا تجزیہ آپ دوسرے زاویے سے سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ غلطی تھی یا جرم تھا۔ اور اگر یہ غلطی تھی تو اس کی تلافی تو بڑی آسان ہے۔ 1 ریال خرچ کیے بغیر اس کا حل ممکن تھا، 1 ریال خرچ کیے بغیر اس کا حل آج بھی ممکن ہے، اور حل یہ ہے کہ آپ کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں۔ 1981 کی بنی ہوئی مسجد کو آپ ایز اٹ از چھوڑ دیں، نو پرابلم، لیکن آپ امام کو یہ کہہ دیں کہ جی جناب امام صاحب آپ دوبارہ سے حدود عرفات کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں، اور جتنے بھی مقتدی ہیں، سامعین ہیں، وہ سب حدود عرفات کے اندر آ جائیں۔ اس میں کوئی 1 روپے کا بھی خرچ نہیں ہے، 1 ریال کا بھی خرچ نہیں ہے، صرف یہ حکم جاری کرنا ہے کہ جناب امام صاحب آپ مزدلفہ میں نہ کھڑے ہوا کریں، آپ عرفات میں آ کے کھڑے ہوا کریں۔ تو بالکل مفت حل موجود ہے، لیکن اس حل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دل میں ایمان کی رمق ہونا ضروری ہے۔ تو حقیر کا کام تھا کہ اس رمق کو ایک دفعہ ہلا دیا جائے، اس کھٹکے کو ایک دفعہ بیان کر دیا جائے کہ جناب حج موقوف کرنا خالی پینڈیمک کی کاروائی نہیں ہے۔ آپ کئی دہائیوں سے کندھا چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کئی دہائیوں سے حج کو موقوف کیے ہوئے ہیں، آپ نے 1981 سے آج 2021 تک کے ان سب تمام سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کیا، ظلم کیا، اور آج 2021 میں بھی 1 فالتو ریال خرچ کیے بغیر آسان حال یہ ہے کہ آپ جو 2021 میں کووڈ کے سرٹیفکیٹ کے باوجود بھی آپ دنیا کے مسلمانوں کو حج کے لیے سعودی عرب داخل ہونے نہیں دے رہے، آپ کا 2021 کا فیصلہ یہ ہے کہ بے شک کسی نے ویکسین لگوا لی ہے، بے شک کسی کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے کووڈ کا، اس کے باوجود آپ نے کسی غیر ملکی کو اس مرتبہ بھی حج کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ آپ کے اخبارات اور عالمی میڈیا ثبوت ہے اس بات کا، مجھے کوئی الگ سے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس سال 60,000 لوگوں کو حج کی اجازت دی ہے، یہ وہی 60,000 لوگ ہیں جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں۔ تو جب یہ 60,000 لوگ اس مرتبہ ذی الحجہ 1442 ہجری میں جب جائیں گے، اور یہ چند ہی دنوں کی بات ہے، ٹھیک ہے،
غالباً کل بروز اتوار سعودیہ عرب میں یکم ذی الحجہ ہو جائے گی، تو آج سے 9-10 دن کے بعد جو یہ خطبہ آنے والا ہے، 9 ذی الحجہ کا جو خطبہ 1442 ہجری کا آنے والا ہے، اس کے لیے آپ ایک فالتو ریال خرچ کیے بغیر اتنا تو حکم جاری کر سکتے ہیں، حکمران ہونے کے ناطے، مفتی ہونے کے ناطے اتنا حکم تو آپ اپنے امام کو دے سکتے ہیں، یا امام کی خدمت میں اتنی گزارش تو کر سکتے ہیں کہ جناب والا آپ امام ہیں، آپ حدود عرفات کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ ہم عام مسلمان ہونے کے ناطے آپ حکمرانوں کو، آپ مفتیوں کو وہ باتیں یاد کروا رہے ہیں جو کہ اصل میں یاد رکھنا اور امپلیمنٹ کرنا آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ بہرحال ہم لوگ یاد دہانی کروا رہے ہیں اور مان لینے میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ ہر مسلمان سننے والا اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ اگر امام حدود عرفات کے اندر آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کوئی اس میں یعنی خرچہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ واقعی ہر بات کو صحابہ کی سنت اور رسول اللہ کی سنت کے حوالے سے ثبوت مانگتے ہیں تو پھر پہلے خود اپنے قول و فعل کا تضاد دور کریں۔ 1442 ہجری میں ہونے والے حج میں، 2021 میں ہونے والے حج میں آپ امام کو حدود عرفات کے اندر کھڑا کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ حج کو قائم کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کے لیے کوئی دوسری رائے قائم کرنے کا سوچیں گے، وگرنہ رائے وہی ہے کہ سورہ صاد 38ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس 38ویں صورت کو 38ویں نمبر پر ہی درج فرمایا، اور اسی میں جسد والی آیت کے ساتھ الوہاب کا ذکر ہونا یہ ہمارے لیے قرآنی اور الہامی ثبوت ہے کہ جسد والوں کے ساتھ الوہاب کی نسبت والا گروہ ہی شامل ہوگا، اور وہ اس وقت سعودی آل سعود اور سعودی نجدی، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو آل اولاد ہے جو اس وقت سعودی عرب کے مفتی لوگ ہیں، یہی الوہاب کی نسبت والے ہیں، یہی سعودی عرب کے حکمران ہیں، اور یہی وہ حکمران ہیں جو حج کو 1981 سے عملاً موقوف کیے ہوئے ہیں اور ایک فالتو ریال خرچ کیے بغیر امام کو حدود عرفات کے اندر کھڑا کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور یہ وہی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبلہ اول کی فتح کی سنت کو بھولے ہوئے ہیں اور بھلائے ہوئے ہیں۔ حقیر نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے حکمران، یہ جو پاکستانی ہیں اور یہ جو ترکی ہیں اور یہ جو مصری ہیں، یہ سب اس وقت امت مسلمہ کو عملی طور پہ سچی بات نہیں بتاتے، عملی طور پہ یہ باتوں کے یعنی ورغلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ترکی نے کہا، پاکستان نے کہا کہ جی ہم فوجیں بھیجیں گے، ہم غزہ کی مدد کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ غزہ تو اتنی کنجسٹڈ جگہ ہے، اتنی یعنی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، وہاں پہ تو ایئرپورٹ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کہاں فوجیں اتارو گے؟ ہیں، کمال ہے آپ کی۔ پھر اب سعودی عرب سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے جون میں 2021 میں امریکہ کے ساتھ مل کر کے سعودی فوجوں نے امریکی فوجوں کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں کی ہیں، تو کیا ان مشترکہ جنگی مشقوں کے بعد سعودی حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ قبلہ اول کو فتح کرے اور پھر سے مدینہ شریف سے اس کو زیر انتظام لے لے حضرت عمر فاروق کی سنت میں؟ کیوں جی؟ کیا خیال ہے سعودی حکومت کا اور کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ کیا یہ سارے حقائق قابل غور نہیں ہیں؟ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، آج آپ دیکھ لیں، ابھی آج آپ دیکھ لیں عرب نیوز کھول کے، پچھلے مہینے مئی 2021 میں عرب نیوز کی 45ویں سالگرہ تھی، اور اتفاق ہے کہ اسرائیل کا بھی قیام کا مہینہ مئی ہے اور عرب نیوز کا قیام کا مہینہ بھی مئی ہے۔
اور عرب نیوز، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، عرب نیوز پچھلے مہینے سے مئی 2021 سے آج 10 جولائی 2021 تک، یعنی لگ بھگ 2 مہینے ہونے کو آئے، یہ مسلسل اپنی 45ویں سالگرہ کا اشتہار اپنی ویب سائٹ پہ لگائے ہوئے ہیں، اور اخباروں میں بھی چھپ رہا ہے، ہارڈ کاپی میں بھی چھپ رہا ہے، سافٹ کاپی میں بھی چھپ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی یعنی 45ویں سالگرہ میں اس سے پچھلے دنوں تک یہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کی 30ویں سالگرہ کو بھی بڑے زور و شور سے مناتے رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو وہ کلپس عرب نیوز کے ویب سائٹ پہ مل جائیں گے۔ تو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے حوالے سے مسلمانوں کو یاد رہے کہ یہ وہ واقعہ تھا جب امریکی فوج سعودی عرب کی حکومت کے بلانے پر، ان کے تعاون کرنے پر سعودی عرب میں اتری، اور پھر انہوں نے عراق پر حملے کیے، اور پھر کیا تباہی مچائی وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب آج جولائی 2021 میں فلسطینی کاز کے لیے بڑھ چڑھ کر بلند بانگ دعوے کر رہا ہے، اور مدد اور چاول اور میڈیکل ایڈ اور فلاں فلاں بھیجنے کے جناب یہ لوگوں کو دکھاوے کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کو پروموٹ کیا، سپانسر کیا، عملی طور پہ کر کے دکھایا، آپ نے اپنی سعودی سرزمین پہ امریکی فوجوں کو جگہ دی جہاں بیٹھ کر کے انہوں نے عراق پر حملے کیے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ترکی کی فوجوں کو، مصر کی فوجوں کو، پاکستان کی فوجوں کو اپنی سعودی سرزمین سے قبلہ اول کی فتح کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کے منصوبوں میں یہ بات شامل ہے؟ کیا مصر، ترکی، پاکستان قبلہ اول کو فتح کرنے کی نیت سے وہاں جانا چاہتے ہیں، یا محض غزہ کے لوگوں کو چاول اور راشن بانٹنا چاہتے ہیں؟ کیا غزہ کے لوگوں کو محض کھانا دینا، دوائی دینا، کمبل دینا، کیا یہ در حقیقت غزہ کی مدد ہے یا اسرائیل کی مدد ہے؟ تو جناب سعودی حکومت صاحب، سعودی حکمران، سعودی کابینہ والے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو آل شیخ کی جو نسل ہے، جو آج بھی سعودی عرب کی تقریباً سب ہی مسجدوں پر مفتی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کی طرح سعودی سرزمین کو قبلہ اول کی فتح کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے؟ دینے پر تیار ہیں؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے۔ حقیر کا کام تھا کہ آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یاد کروا دی جائے، کیونکہ آپ لوگ ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہر چھوٹی بڑی بات میں صحابہ کے عمل سے ثبوت مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کا عمل تو یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے دونوں قبلوں کا انتظام سنبھالا تھا۔ صحابہ کی سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اگر مکہ ان کے زیر انتظام تھا فتح مکہ کے بعد، تو بھی حضور کی ظاہری حیات کے بعد حضرت عمر فاروق نے قبلہ اول فتح کیا تھا۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے مذہب، ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب اس تاریخی حقیقت سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں۔ تو یہی بات شیعوں کے لیے، جو ایران کے خصوصاً حکمران ہیں، اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں ایران کے چاہنے والے ہیں، وہ آپ غور کریں، دیکھیں کہ ایران میں آج 2021 میں شیعوں کی حکومت ہے، عراق میں اس وقت عملی طور پہ شیعوں کی حکومت ہے، ملک شام میں اس وقت عملی طور پہ شیعوں کی حکومت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان سب لوگوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ یعنی قبلہ اول کو دوبارہ سے فتح کرنا چاہتے ہیں، زائونسٹ سے، صہیونیوں سے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان سب شیعوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ عقائد و نظریات اور عبادات کے طور طریقے تو چلیں جو آپ کے ہیں اور جو ہمارے ہیں، وہ تو صدیوں سے چل رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت تو آپ کو بھی ماننا پڑے گی
کہ قبلہ اول کو حضرت علی نے فتح نہیں کیا تھا. یہ بات حضرت علی پر اعتراض کی نیت سے بیان نہیں کی جا رہی. یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی سے، ازواج پاک سے، آل پاک سے، صحابہ کرام سے عزت و محبت و اطاعت و یعنی خلوص والا رشتہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے، لازم ہے، جزو ایمان ہے بلکہ. تو حضرت علی کی شان بے شک ہمارے سر ماتھے پر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچا زاد ہونے کے ناطے بھائی بھی ہیں، داماد ہونے کے ناطے بیٹے کے زمرے میں بھی ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ قبلہ اول کو فتح کرنے والے حضور کے سسر ہیں، حضور کے باپ ہیں، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سسر ہیں، حضور کے باپ کے زمرے میں ہیں. اور قبلہ اول کو فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں. تو اس لیے شیعہ حضرات سے بھی یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ کو پھر سے فتح کرنا چاہتے ہیں اور زائونسٹ صہیونیوں کے قبضے سے واپس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ حقیقت کھلے دل سے تسلیم کرنا پڑے گی کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والے حضرت علی نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں. تو اگر آپ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو یہ سنت عمر فاروق میں کرنا پڑے گا. اور یہ وہ عرض داشت ہے کہ جو اس حقیر کی طرف سے سعودیوں کی خدمت میں بھی پیش ہے اور ایران کے حکمرانوں کی خدمت میں بھی پیش ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اسلام کی روح کو جاننے اور سمجھنے اور ماننے کے لیے اگر اس حقیر جیسے چند لوگوں کی بات کو بھی سن لیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ امت مسلمہ کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.